اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن انٹینسو کی نئی ایپیسوڈ، اور آج ہم آپ کو سنائیں گے قل کی کہانی۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ نصر ینصر سے عنصر کیسے بنتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے یا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ہم بات وہاں سے شروع کریں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قال یقول جو ہم نے پڑھا تھا، تو یہ قولن سے آ رہا ہے اور یہ اجوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے درمیان والا جو حرف ہے وہ حرف علت ہے۔ اب اسی طریقے سے جس طرح نصر ینصر سے عنصر بنا تھا، اسی طریقے سے قال یقول سے اقبل بن گیا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اقبل کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ قل بن جائے گا، یعنی ہم آپ کو قل کی کہانی سنائیں گے۔ تو اگر آپ اقبل کو دیکھیں تو واو کے اوپر حرکت ہے ضمہ، اور اس سے پیچھے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ آپ پیچھے یقولو کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کے تحت ہم نے یہ حرکت نقل کر کے ڈال دی قاف کے اوپر۔ تو اب یہ بن گیا اقول، یعنی الف پہ ضمہ، قاف پہ ضمہ، واو پہ سکون اور لام پہ سکون۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس کو ہم آپ کو بعد میں دوبارہ بھی بتائیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اجتماع ساکنین، یعنی دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ تو جب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں تو ایک کو گرانا پڑتا ہے۔ تو ہم تفصیل سے تو آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے واو کو یہاں سے گرا دیا۔ کیوں گرایا، اور واو کو ہی کیوں گرایا، لام کو کیوں نہیں گرایا، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یہ بن گیا اقل۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو حمزہ ہے جس کے اوپر ضمہ لگا ہوا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اس حمزۃ الوصل کا ذکر پچھلی دفعہ آیا تھا کہ یہ ہم نے یہاں پر ایڈ کیا ہے، یہ اوریجنلی موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر حمزۃ الوصل اس طرح آ جائے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر ایک حرکت ہو، جیسا کہ یہاں پہ اقل کے اندر قاف پہ حرکت ہے، تو ہم حمزۃ الوصل کو بھی گرا دیتے ہیں۔ اس کو ہم تفصیل سے آگے بھی ڈسکس کریں گے، مگر حمزۃ الوصل کے گرنے سے یہ بن گیا قل۔ تو اگر ہم آپ کو سمرائز کر کے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا، تو قال یقول سے بن گیا یہ اقبل، جیسے نصر ینصر سے عنصر بن گیا تھا۔ اب اقبل میں ہم نے واو کی حرکت اٹھا کر قاف کو دے دی، تو یہ بن گیا اقول۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے واو کو گرا دیا، تو یہ بن گیا اقل۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے نصر ینصر کے اندر عنصر میں حمزۃ الوصل لگایا اس لیے تھا کہ نون پر کوئی حرکت نہیں تھی، سکون تھا، مگر یہاں تو قاف پہ حرکت ہے، تو ہم نے حمزۃ الوصل کو گرا دیا۔ حمزۃ الوصل اگر کسی ایسے حرف سے پہلے آ جائے جس پہ حرکت ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، تو اس کو بھی گرا دیا۔ تو اب یہ بن گیا قل۔ تو جناب یہ جو قل اعوذ برب الفلق کا قل ہے، یہ اس طرح بنتا ہے، اور میں بڑے زمانے سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے آپ کو یہ پڑھانے کا موقع ملے۔ اس پہ ہم نے بڑی طویل بحث کی کہ پہلے ہم کیا پڑھائیں، پہلے آپ کو اجتماع ساکنین پڑھائیں یا پہلے ہم آپ کو حمزۃ الوصل کے قاعدے پڑھائیں، لیکن میں جیت گیا کیونکہ ظاہر ہے میں باس ہوں، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا اوور رائڈ کرنے کے بعد آپ کو قل کا قاعدہ پہلے پڑھا دیا ہے کہ قل کیسے بنائیں۔ تو انشاءاللہ قل کیسے نہیں، قل کیسے بنائیں۔ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قل هو اللہ احد کی جگہ کاف پڑھ دیں، یعنی کل پڑھ دیں، تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، اور آپ کے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، قل کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ سو اسی طریقے سے یہ جو معنی چینج ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور جس کا بڑا وبال ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن انٹینسو کے اندر ساتھ ساتھ بتاتے رہیں۔ آپ یہ قرآن انٹینسو بھی دیکھتے رہیں، کلمات بھی دیکھتے رہیں، اگر انگریزی سیکھتے ہیں تو ریڈینس بھی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔